الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، تو جب قیامت کا مرحلہ آئے گا، قیامت قائم ہو جائے گی اور خلائق جمع ہوں گے، تو وہاں اشرقت الارض بنور ربها، میدان محشر کا جو میدان اور زمین ہوگا وہ اللہ کے نور سے منور ہوگا، یعنی روشنی پھیلے گی اللہ رب العزت کے نور سے، جو اللہ رب العزت میدان محشر میں منور فرمائیں گے کائنات کو اپنے نور سے۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ تاریکی نہیں ہوگی، اللہ کے نور سے کائنات منور ہوگی، اور دوسری بات وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال اب تیار کر دیے جائیں گے۔ اتنی دیر ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے مامورین ہر ایک عمل کرنے والے کی صحیفہ اور اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں سپرد کریں۔ تو خیر قرآن کریم میں اپنی جگہ پر جب بات آئے گی تو عرض کریں گے کہ کتاب تو ملے گی ہر ایک، نامہ اعمال ملیں گے ہر ایک کو، مگر انداز مختلف ہوگا، کسی کو اکرام اعزاز کے ساتھ اور کسی کو ذلت اور رسوائی کے کیفیت و حالت میں مبتلا کر کے، یہ کیفیت بھی ہوگی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو حاضر کیا جائے گا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو حاضر کیا جائے گا نمایاں مقام کے مطابق، ایک تو ان کی حیثیت سے متعلق کہ جو افضل الخلائق ہیں، اس نسبت سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی جگہ ان کی شان کے مطابق اور ان کے اعزاز کے مطابق ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی تاکہ امتوں کی انبیاء علیہم السلام کی موجودگی میں محاسبہ ہو، تاکہ امتیوں کے لوگوں میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ وہ اس کو وہاں چھپانے کی کوشش کریں کہ ہمیں تو کسی نے بتائیں گے، اتنی لمبی زبانیں نکال کے، لیکن انبیاء علیہم السلام ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں ایسے حضرات انبیاء علیہم السلام حاضر ہو جائیں گے، تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کی جو پروٹوکول ہے اور اس کی حیثیت و مقام ہے بحیث رسول کی، وہی تو ہوگا، اور اس نے اپنا حق ادا کر چکا ہوگا، کوئی تقصیر نہیں ہوگی اس کی۔ تو انبیاء علیہم السلام حاضر کیے جائیں گے، والشہداء، اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو انبیاء علیہم السلام کی صداقت اور سچائی کی گواہی دیں گے،
اور اقوام کے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک کی بھی گواہی دیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے امت محمدیہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، اس امت کے علماء، اور اس امت کے علماء میں سب سے اہم ترین علماء حضرات صحابہ کرام جناب علی، اور چلتے 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 اس کے بعد عام نیک اور بد سمجھنے اور جاننے والے لوگ، گواہوں کو بھی لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے بیچ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی پر کوئی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کیا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور بھرپور انداز میں مکمل طور پر دے دیا جائے گا ہر ایک انسان کو اس کے عمل کی بمقدار، بھرپور، یعنی اگر اس نے نیکی کی ہے، اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو وہ بھرپور، یعنی اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ۔ لیکن جس نے کفر اختیار کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو بالکل اس کے عین وزن اور پیمانے کے مطابق، اگر گناہ 100 گرام کی ہے تو 100 گرام کی ہے، سزا بھی اسی نوعی، اور اگر عمل 100 گرام ہے تو اسے ممکن ہے 700 گرام کی ثواب مل جائے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ انسان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، کوئی بات اللہ سے ڈکی چھپی نہیں ہوگی، مخفی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے علم اور اس کے سامنے ہوں گے۔ تو اس لیے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ کر چکے ہیں وہی کچھ ان کو اس کا صلہ ملے گا، نیکی کا نیک اور بدی کا بد۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔